بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آپ کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل و مسائل اور اس کے متعلق جو فضائل و مسائل تھے، جیسے کہ شب قدر اور اعتکاف اور فدیہ وغیرہ کے مسائل آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اب چونکہ حج کا زمانہ چلنے والا ہے، عازمین حج اپنی تیاری میں لگ چکے ہیں اور بہت ساروں کے ارادے بھی ہیں، تو ان تک ان مسائل کو پہنچانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ جاری و ساری کیا ہے کہ مسلک شعفے کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ حج لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں قصد اور ارادہ کرنا، زیارت کرنا، یا کسی معظم و محترم کے بکثرت قصد کے استعمال کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ شرعاً اس کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص عبادت کی خاطر کعبۃ اللہ کے قصد کو حج کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ ایام حج میں عمرہ کو بھی انجام دیتے ہیں۔ عمرہ کے معنی زیارت و ملاقات کے آتے ہیں اور قصد کے لیے بھی مستعمل ہے یہ لفظ۔ شریعت میں مخصوص عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کے قصد و زیارت کو عمرہ کہتے ہیں۔ حج سابقہ امتوں میں بھی رہا اور یہ قدیم شریعتوں سے مشروع ہے، لیکن جس کیفیت کے ساتھ حج کیا جا رہا ہے اس امت میں، یہ صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور وارد ہے کہ ہر نبی نے حج کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر اس لیے ہے کہ ان پر جو حالات تھے اس سے آپ واقف ہیں، ان حالات سے آپ واقف ہیں کہ ویسے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ نے نکاح تو نہیں کیا لیکن حج ضرور کیا ہے۔ تو نکاح نہ کرنے کی کیا وجہ ہے کہ بال بچوں کو سنبھالنا، اور کفار ان کے زمانے کے ان کے جو مخالفین تھے یہود و نصارہ، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کی جان لینے کی بات کرتے تھے اور انہیں قتل کرنے کی بات کرتے تھے، تو اس ڈر سے انہوں نے نکاح تو نہیں کیا لیکن حج ضرور کیا۔ تو یہ فضیلت کے لیے بتلایا گیا ہے کہ ہر نبی نے حج کیا ہے، ہر نبی نے حج کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حج کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے زمانے میں ان کو خوب تنگیاں تھیں، دشواریاں تھیں، مشکلات تھے، پریشانیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو لوگوں کے درمیان حج کے اعلان کا حکم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مامور کیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دریافت کیا کہ یا اللہ، میری آواز کہاں تک پہنچیں گی؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کیجئے۔
آواز کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کیا، یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تم حج کر لو۔ اس آواز کو آسمان اور زمین والوں نے سنا، حتیٰ کہ جو ابھی باپ کے پشت اور ماں کے رحم میں تھے، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں، انہوں نے بھی سنا۔ پس جس نے ایک مرتبہ جواب دیا، ایک مرتبہ لبیک کہا، وہ ایک مرتبہ حج کرے گا۔ جس نے 2 مرتبہ جواب دیا، وہ 2 مرتبہ حج کرے گا۔ جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا، 3 مرتبہ جواب دیا، وہ 3 مرتبہ حج کرے گا۔ اور جس نے اس سے زائد مرتبہ جواب دیا ہو، وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا۔ جیسے کہ رمضان المبارک کے لیے یہ بتلایا گیا تھا کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے تھے، ویسے ہی حج کب فرض ہوا تھا، اس کا کیا وقت تھا فرضیت کا۔ راجح قول کے مطابق سن ہجری 5 میں حج فرض ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 9 میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قافلے کا امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا۔ بعض مالدار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر، جہاد اور دشمن کے ساتھ مصروفیت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس سال حج میں نہیں گئے، بلکہ سن ہجری 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شرکت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے متعدد حج اور عمرے کیے ہیں، جن کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے۔ ہجرت کے بعد ایک حج، حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ اسلام میں حج کا کیا حکم ہے؟ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک ہے۔ اس کا اسلامی رکن ہونا بالکل قطعی اور واضح ہے۔ جو کوئی اس کا انکار کر دے وہ کافر ہوگا۔ البتہ جو نیا نیا مسلم ہو گیا ہو، ابھی ابھی مسلمان ہو گیا ہو، اور جو مسائل سے واقف نہ ہو، علماء کے علاقے سے دور اس کا رہن سہن ہو، پلا بڑا ہو، تو ایسے حضرات کو معذور سمجھا جائے۔ البتہ جب انہیں مسئلہ معلوم ہو جائے اور ان کو اسلامی رکن حج کا ہونا معلوم ہو جائے اور اس کے بعد وہ انکار کر دے، تو اب ان پر کفر کا حکم لگے گا۔ حج نماز کے علاوہ دیگر تمام عبادات سے افضل ہیں، کیونکہ اس میں بدن اور مال دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یہ عبادت بدنی عبادت بھی شمار ہوتی ہے اور مالی عبادت بھی شمار ہوتی ہے۔ صحیح اور مبرور حج، جس میں سارے ارکان و آداب کی رعایت ہو اور شروع سے آخر تک کوئی گناہ کا دخل نہ ہو، ایسے حج سے صغیرہ گناہ بالاتفاق معاف ہو جاتے ہیں۔ راجح قول کے مطابق کبائر یعنی کبیرہ گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ البتہ جس گناہ کا تاوان و بدلہ یا قضا لازم ہے، جیسے کہ کسی کا قرض وغیرہ یا قضا نماز وغیرہ، تو حج کے بعد ان کو انجام دینا اس شخص پر واجب ہے۔
البتہ دوران حج یا حج کی فراغت کے بعد ادائیگی کا موقع ملنے سے پہلے ہی وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، تو انشاءاللہ یہ بھی معاف ہونے کی امید ہے۔ حج و عمرہ اصل شرع کی روح سے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ آئندہ ادائیگی کے ارادے کے ساتھ تاخیر کی گنجائش تو ضرور ہے، جبکہ نظر، قضا یا بے بس ہونے کے اندیشے کی وجہ سے وقت تنگ نہ ہو۔ نظر یا قضا کی صورت میں مزید حج یا عمرہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کی فرضیت پر آیت کریمہ استدلال کرتی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا فرض ہے، یعنی اس شخص کو جو طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے واسطے پورا ادا کیا کرو، یعنی ان دونوں کو مکمل اور تام طریقے سے انجام دو۔ حج اور عمرے کی فرضیت پر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ تو ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، چپ رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہتا تو واجب ہو جاتا اور تم کر نہیں پاتے۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارا یہ عمرہ اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ دارقطنی نے اسناد صحیح کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے، حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور اس پیغام کو ہم تمام عازمین حج تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ انہیں ان تمام مسائل سے واقفیت ہو اور حج کرنا آسان ہو، اور ہم سب برابر میں ان کے ساتھ ثواب میں شریک رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔